اب یہاں پر باب ہے استحاضہ، یعنی وہ خون جو بیماری کی وجہ سے خواتین کو جاتا ہے، تو اس خون کا کیا حکم ہے؟ تو بیماری کی وجہ سے جو خون جاتا ہے پیریڈز کے علاوہ میں، تو اس خون کی وجہ سے پاکی کے اوپر کوئی نقصان نہیں ہوتا، اسی حالت میں نماز پڑھنا چاہیے، اسی حالت میں سب چیزیں کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ بیماری کا خون ہے، یہ ناپاکی کا خون اور طہارت توڑنے والا یا غسل توڑنے والا خون نہیں ہے، یہ بیماری کا خون ہے۔ تو اب اس سلسلے میں ہی یہاں پر حدیث بیان کی جا رہی ہے، فرما رہے ہیں اخبرنا مالک حدثنا نافع عن سليمان بن يسار عن سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ان امرأة كانت تهراق الدم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستفتت لها سلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لتنظر الليالي والأيام التي كانت تحيض من الشهر قبل أن تصيبها الذي أصابها فلتترك الصلاة قدر ذلك من الشهر فإذا خلفت ذلك فلتغتسل ثم لتستشفر بثوب فلتصلی۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم کو خبر دی، امام مالک نے، وہ فرماتے ہیں کہ ہم کو حدیث بیان کی نافع نے، وہ روایت کرتے ہیں سلیمان بن یسار سے، وہ روایت کرتے ہیں سلمہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ محترمہ سے کہ ایک عورت کو بہت خون جایا کرتا تھا، حیض کے علاوہ بھی بیماری کا، استحاضے کا خون اللہ کے رسول کے زمانے میں ایک عورت کو بہت خون بہا کرتا تھا، تو ان کی طرف سے سلمہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ ہیں، انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف سے سوال کیا کہ کسی عورت کو حیض کے علاوہ بھی بہت خون جا رہا ہے تو کیا کرنا چاہیے؟ تو سلمہ نے ان کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو دیکھ لینا چاہیے ان راتوں اور دنوں کو جن راتوں اور دنوں میں وہ حیض کے حالت میں ہوا کرتی تھی، اس بیماری میں مبتلا ہونے سے پہلے، اور اس قدر نمازیں چھوڑ دینا چاہیے جو مہینے میں وہ پہلے چھوڑا کرتی تھی، اور جب وہ اس کی عادت کے دن پورے ہو جائیں تو اس کو غسل کر لینا چاہیے، اور اس کے بعد بھی جو عادت کے دن مکمل ہونے کے بعد بھی خون بہہ رہا ہے تو وہاں پر ایک کپڑا لے لینا چاہیے اور اس کے بعد نماز پڑھنا چاہیے۔ تو یہاں پر بتا رہے ہیں کہ اب ایک عورت بیمار ہے، اس کو پورا مہینہ تمام خون بہتے جا رہا ہے بیماری کی وجہ سے، تو اب اس میں اس کا حیض کا پیریڈ کون سا ہے، ناپاکی کا، اور پاکی کا پیریڈ کون سا ہے، کیسا پہچاننا؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر یہ عورت پہلے سے پاک تھی، پہلے سے ہی اس کو فرسٹ بالغ ہونے سے پہلے ہی یہ بیماری نہیں لگی بلکہ بعد میں بیماری لگی، تو پہلے اگر وہ مہینے میں 5 دن یعنی 20 دن صاف رہ کے پھر پیریڈز آتے تھے اور 5 دن کے لیے پیریڈز آتے تھے، تو اب یہ عورت کیا کرنا، جب بھی 20 دن پاکی کے، وہ کون سے ایام میں ناپاک ہوتی تھی ویسے 20 دن پاکی کے شمار کر لینا، اور جن ایام میں گیس کرنا کہ جن ایام میں وہ ناپاک ہوتی تھی وہ 5 دن میں اپنے آپ کو ناپاک سمجھ کے قرآن، نماز وغیرہ نہیں پڑھنا چاہیے۔ پھر وہ 5 دن کا پیریڈ جو اس کے ناپاکی کا رہتا تھا وہ گزر گیا تو غسل کر لینا، غسل کرنے کے بعد میں کپڑا نیچے لے لینا، لے لینے کے بعد میں نماز وغیرہ وہ پڑھ لے سکتی ہے۔ قال محمد، اب اس حدیث کے اوپر امام محمد فرماتے ہیں وَبِهَذَا نَأْخُذُ، ہم اسی روایت سے یہ مسئلہ لیتے ہیں، وَتَتَوَضَّأُ لِوَقْتِ كُلِّ صَلَاةٍ، کہ وہ عورت ہر نماز کے لیے نیا وضو کرے، وَتُصَلِّي إِلَى الْوَقْتِ الْآخِرِ، اور پھر آخر وقت تک نماز، روزے، نماز، ذکر، قرآن سب انہوں پڑھ لے سکتے ہیں، اگرچہ کہ خون بہتا رہے تو بھی اس سے غسل بھی نہیں ٹوٹتا، وضو بھی نہیں ٹوٹتا، کیونکہ یہ مرض ہے، بیماری ہے، تو ان کے لیے یہ سہولت دی گئی ہے، اور یہی قول امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا ہے۔
حدیث نمبر 83 اخبرنا مالک اخبرنا سمی مولا ابی بکر بن عبد الرحمن ان القعقاع بن حکیم وزید بن اسلم ارسلاه الى سعید بن المسیب لیسألہ عن المستحاضة كيف تغتسل فقال سعید تغتسل من طهر الى طهر وتتوضأ لكل صلاة فإن غلبها الدم استشفرت بثوب. امام محمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم کو خبر دی، امام مالک نے وہ فرماتے ہیں ہم کو خبر دی ابو بکر بن عبد الرحمن کے مولا نے کہ قعقاع بن حکیم اور زید بن اسلم نے دونوں نے پوچھا بھیجا سعید بن مسیب سے مستحاضہ عورت کے بارے میں، استحاضہ والی عورت کے بارے میں کہ وہ کیسے غسل کرے. تو حضرت سعید نے فرمایا کہ اس کو ایک پاکی سے دوسرے پاکی تک غسل کر لینا چاہیے اور اس کے بعد وضو کر لینا چاہیے ہر نماز کے لیے. اس کے بعد بھی خون کا غلبہ رہے، خون زیادہ بہتا رہے تو نیچے کپڑا لے لینا چاہیے. قال محمد، اس کے اوپر امام محمد رحمۃ اللہ علیہ تبصرہ فرماتے ہیں کہ اذا مضت ایام اقرائها ثم تتوضأ لكل صلاة وتصلي حتى تأتيها أيام أقرائها فتدع الصلاة فإذا مضت اغتسلت غسلا واحدا ثم توضأت لكل وقت صلاة وتصلي حتى تدخل الوقت الآخر ما دام ترى الدم وهو قول أبي حنيفة رحمه الله والعامة من فقهائنا. امام محمد رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں کہ جب عورت کے ناپاکی کے پیریڈز کے ایام مکمل ہو جائیں، دن اس کے جو ناپاک رہنے کے حیض کے جو دن رہتے وہ مکمل ہو جائے تو اس کے بعد اس کو مکمل ہو کے وہ پاک ہو جائے تو اس کو غسل کر لینا چاہیے اور اس کے بعد ہر نماز کے لیے وضو کر لینا چاہیے، غسل کی ضرورت نہیں ہے. ایک بار جب اندازے سے جو پیریڈز رہتے ناپاکی کے وہ پیریڈز کمپلیٹ ہو گئے تو اس کے بعد غسل کر لینا. اب غسل کر لیے تو ہر نماز کے لیے وضو کر لینا چاہیے اور نماز پڑھ لینا چاہیے یہاں تک کہ پھر اس کے حیض کے پیریڈز کے دن آ جائیں اندازے کے مطابق تو پھر نماز کو چھوڑ دینا. اور جب وہ پیریڈز کے دن مکمل ہو جائے، جیسی بھی اس کی باری رہا کرتی تھی، جو بھی اس کی عادت تھی اس کے مطابق جب وہ پیریڈز مکمل ہو جائیں تو پھر اس کو ایک غسل کرنے کی ضرورت ہے، صرف ایک ہی بار غسل کرنے کی ضرورت ہے. اس کے بعد پھر وہ ہر نماز کا وقت داخل ہونے پر وضو کر لے اور نماز پڑھ لے. اب ایک بار وضو کر لیے تو پورا نماز کا وقت ختم ہونے تک اس کو وضو باقی رہتا، اس سے پوری چیزیں انہوں نماز قرآن وغیرہ سب کر لے سکتے ہیں یہاں تک کہ پھر دوسرے نماز کا وقت آ جائے تو پھر نیا وضو کرے. اور جب تک خون جاری رہتا ہے ایسا ہی کرنا ہے کیونکہ یہ مرض ہے، بیماری ہے اور معذور ہے یہ، تو ان کے لیے یہ حکم ہے. اسی طرح سے جو لوگ بعض مرد حضرات ہیں ان کو کیا ہوتا مستقل پیشاب کے قطرے نکلتے رہتے، تو اب جب پیشاب ہوا انہوں جا کے وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اب مرض لگ گیا ہو. تو جس کو ایسا پیشاب کے قطرے نکلنے کا مرض ہے تو ان کو چاہیے کہ جب نماز کا وقت آ جائے تو اس کے لیے ایک بار وضو کر لیے تو پورا نماز کا وقت ختم ہونے تک وہ وضو ان کا باقی رہتا. پیشاب کے قطرے نکلنے کی وجہ سے وضو ٹوٹتا نہیں کیونکہ وہ مرض ہے، ان کو بیماری ہے. اب اس کا علاج ہو گیا تو الگ بات ہے، جب تک وہ بیماری چل رہی ہے انہوں اسی حالت میں نماز پڑھ سکتے ہیں، ان کو جو ہے سو ہر دفعہ جا کے وضو کر لینے کی ضرورت نہیں ہے. یہی قول امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا ہے اور عام فقہا کا ہے. حدیث نمبر 84 اخبرنا مالک اخبرنا ہشام بن عروۃ عن ابیہ قال لیس علی المستحاضۃ ان تغتسل الا غسلا واحدا ثم تتوضأ بعد ذلك للصلاة. امام محمد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم کو خبر دی، امام مالک نے وہ فرماتے ہیں کہ ہم کو خبر دی ہشام بن عروہ نے، وہ روایت کرتے ہیں اپنے والد بزرگوار سے کہ مستحاضہ عورت کے اوپر، جو عورت کو بیماری کی وجہ سے ہمیشہ خون جاتا رہتا ہے، تو اس عورت کے اوپر صرف ایک دفعہ غسل کرنا فرض ہے.
جب اس کے پیریڈز کا اندازہ جب کمپلیٹ ہو گئے بس ایک بار غسل کرنا ہے، اس کے بعد پھر اس کو ہر نماز کے لیے نیا وضو کرنا ہے. بس ہر نماز کو غسل کرنا نہیں ہے بلکہ ایک دفعہ غسل کرنا ہے، اس کے بعد ہر نماز کے لیے نیا وضو کرنا ہے. بس اتنا ہی مسئلہ ہے، سمپل سا.